अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 एलिमेंट्री लेवल है और जिसकी हमारी आज तीसरी क्लास है इस वर्कशॉप की कि कुरानी अरबी कैसे पढ़ाई जाए और किस तरीके से पढ़ाई जाए और ऑडियंस के लिहाज से इसमें क्या क्या तरीक़ाकार हैं जो हम मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ा सकते हैं। तो हमारी आज तीसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने 2 सबकों में, बल्कि सबक नंबर 1 में प्रैक्टिकली पढ़ाया कैसे मशक करवानी है, एक्सरसाइज करवानी है। आगे मजीद आज अगले सबक में हम पढ़ेंगे। जी, तो आज हम सबक नंबर 2 से शुरू करेंगे। उसमें पढ़ाने का तरीका, तरबियत का तरीका, इजरा का तरीका, तीनों चीजें कि सबक यानी ग्रामर, फिर उसका इजरा कैसे करवाना है और उसके ज़िमन में तरबियत की तमाम अक़साम को कैसे मद्देनज़र रखना है। नज़री, फ़िक्री, अमली, अखलाकी, इस्लाही या रिफ़ाई या समाजी, इन तमाम मौज़ूआत को और किस अंदाज से कैसे लेकर चलना है कि आपके पास पढ़ने वाली ख़वातीन या बच्चियाँ वो हर लिहाज से किसी एक मौजू पर नहीं, किसी एक टॉपिक पर नहीं, तमाम को इहाता करके उनको चलें कि जब आप लेवल 1 मुकम्मल कर चुकी हों तो बहुत कुछ उनको ग्रामर के लिहाज से सीख चुकी हों। इसी लिहाज से बाकी हमारे जो 6 मौजू हैं जो असल तरबियत से ताल्लुक रखते हैं, अमल से ताल्लुक रखते हैं, अखलाकियात से ताल्लुक रखते हैं, वो सीख चुके हों। जी, तो सबक नंबर 2, सबसे पहले आप जब सबक नंबर पढ़ाएंगे तो 2 में आएंगे। पहले में हमने ज़मीर मुनफसिल पढ़ी है, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु। उसकी हमने एक्सरसाइज भी करवाई, मुख्तलिफ अंदाज से दोहराए ताकि क्लास में सबक याद हो जाए। फिर उसके बाद कुछ जुमले दे दिए उनको कि भाई उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू करें। अगर फेस टू फेस क्लास है तो वहीं उनसे आपने मशक करवानी है कि हाँ भाई यहाँ कौन सा लफ्ज होगा, इसका माना क्या होगा, यहाँ कौन सा होगा। फिर आपने कह दिया हाँ भाई वो एक मर्द, इसका इशारा करें, आप सब औरतें इसका इशारा करें, अरबी में क्या लफ्ज होगा। ये मुख्तलिफ बदल के तरीके आगे साथ साथ करेंगे। जब सबक नंबर 2 होगा तो सबसे पहले आप यहाँ मेंशन करेंगे कि आज के सबक नंबर 2 में, सबक नंबर 2 में हम कवायद के लिहाज से 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1, वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा और कानून कि कैसे तस्निया बनाई जाती है, तस्निया बनाने का तरीका सीखेंगे। नंबर 2, वाहिद से जमा कैसे बनाई जाती है, जमा बनाने का तरीका सीखेंगे। ग्रामर के लिहाज से 2 चीजें। तीसरी, अरबी जबान में ज़माइर मुनफसिला के साथ कोई दूसरा लफ्ज मिलाकर कैसे जुमला बनाया जाता है, ये सीखेंगे। तो गोया के खुलासे के तौर पर एज ए ग्रामर के लिहाज से इस सबक में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1, तस्निया बनाने का तरीका। नंबर 2, जमा बनाने का तरीका। नंबर 3, जुमला बनाने का तरीका, यानी ज़मीर के साथ कैसे जुमला बनाया जाता है। ये 3 चीजें पढ़ेंगे। अब आगे, अब इसी लिहाज से हम इस सबक को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। मैं इसकी लेसन प्लान भी आपको बाद में दिखाता हूँ कैसे है। अब ये चीजें आ गई, वाहिद से तस्निया जमा बनाना, यहाँ लिखा हुआ है एक जुमला बनाना है सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखिएगा, ये उन्होंने कहा कि इस सबक में हमने क्या पढ़ना है। वाहिद सिंगुलर हुआ मुस्लिमुन, तस्निया ड्यूअल हुआ मुस्लिमाने, और जमा प्लूरल हम मुस्लिमूना। गोया के तस्निया जमा बनाने का तरीका सीखना है। लेकिन कहते हैं कि पहले हम सबक का यादा करते हैं। यहाँ स्लाइड नंबर 3 पे आ जाए, ये स्लाइड नंबर 3 पे आया। पिछला सबक हमने दोहराना है, पिछला सबक हमने दोहराना है, सुनना नहीं है शुरू में। कहेंगे भाई नेक्स्ट जो पीछे सबक पढ़ गए एक दफा मेरे साथ दोहरा लीजिएगा। आपने कैसे दोहराना है, एक मरतबा तो आप सबको कहेंगे भाई मेरे साथ मिलकर पढ़ो, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु। फिर इसका आप तर्जुमा करें, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, लेकिन सब पढ़ने वाले आपको फॉलो करते हुए, जैसे पहला तरीका था फॉलो करते हुए पढ़े। नेक्स्ट, उसके बाद उनको दूसरा दोहराने का तरीका ये होगा कि अब भाई आप स्लाइड को गायब कर दें, व्हाइट बोर्ड पे लिखा उसको मिटा दें, किताबें कहीं बंद कर दें। अब मैं इशारा करूंगा तो आप पढ़िएगा, आप इशारा करते जाएं, खामोश, आपकी आवाज नहीं होगी। ऑडियंस
جو پڑھنے والے ہیں وہ اشارہ کریں گے، پھر اس کے بعد جمع کا اشارہ کر کے آپ نے عربی الفاظ پڑھائے، پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ کرایا۔ جب ذہین لوگوں کو پہلے ہی یاد ہو چکا تھا، جو کمزور تھے ایک دو مرتبہ دہرانے سے ان کو بھی سب یاد ہو گیا، اور یہ قاعدہ اور قانون ہے، جو چیز پہلے سے پڑھی ہو اس کو ایک دو مرتبہ دہرا دیا جائے تو وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہے۔ کلیئر؟ آپ پھر اس کے بعد پھر ایک دفعہ کہیں گے بھائی اب اپنا امتحان تھوڑی دیر کے لیے کر لیں کہ دیکھیں یہ آپ کو یاد ہو چکی ہے، تو اپنے دل میں ایک مرتبہ دہرا لیں، آنکھیں بند کر کے اپنا امتحان لے لیں اور آواز کے بغیر اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ 4 سیکنڈ میں آپ کو پوری کلاس، اگر 100 بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں خواتین بھی، تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ میری کلاس میں کتنوں کو سبق یاد ہو چکا ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ یہاں ان کو بھول گیا تو رکے ہوئے ہیں، ہاتھ رکا ہوا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو اگلا لفظ آ نہیں رہا ہے جہاں بریک لگائی ہے، تو آپ نے ایک طائرانہ نظر لگائی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنوں نے یہاں بریک لگائی ہے یا رکے ہیں یا اتنے لیٹ ہوئے ہیں، اس کا مطلب ان جگہ میں نہیں آ رہی۔ جیسے وہ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں اور یا خواتین دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ 4 سے 10 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اپنے تمام کے تمام اسٹوڈنٹ کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ کس کو یاد ہے کس کو نہیں ہے، اور یہ لازمی آزمانا ہے، سیلف ایگزام، کہ بھائی اپنا امتحان خود لینا ہے۔ اب یہ 3 سے 4 منٹ کا جو ہے ایک وہ ہے، لیکن اس میں یہ ہو جائے گا کہ سبق ان کو یاد ہو جائے گا اچھے طریقے سے، اور جن کو یاد نہیں ہے تو ان کا غور فکر ہو جائے گا کہ یار گڑبڑ ہو رہی ہے، تو جب کسی چیز پہ آدمی غور کرتا ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آگئی 4تھی سلائیڈ، نیا سبق۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے ہم نے ضمیر منفصل پڑھے تھے، ہوا ہما ہم، اور اوپر دہرائی بھی ان کو وہی ہے۔ اب کہیں نیا سبق ہے۔ نیا سبق کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم ضمیر منفصل کے ساتھ ایک دوسرا اسم لگا کر دوسرے اسم کی ایڈیشن کر کے جملہ بنانا سیکھیں گے، اور جس سے ایک مکمل مفہوم واضح ہوگا۔ اب بیان کرنے میں ہم نے وہاں کہا تھا تسنیہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، جمع بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، جملے کا۔ اب یہاں جملہ بنانا پہلے آ گیا تو ان کو کہیں کہ اب جملہ بنا رہے ہیں، ذرا طریقے سے بڑھی گا نیسر، یہ نہ ہو کہ ان کو کہیں کہ ضمیر کے ساتھ اسم رکھو، جملہ بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، اور دیکھنا وہ اس کا ایک مکمل مفہوم ہوگا کہ کیسے ایک جملہ بنایا جاتا ہے اور اس کا ایک مکمل مفہوم اور معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہاں کروایا ہے ضمیر کی پڑھائی، ہوا مسلمون۔ جی کوئی ایک مائک اپنا آن کر دیں تاکہ ایک دفعہ یہ سبق بھی ہم پڑھ لیں، جو فالو کرتے ہوئے مجھے پڑھے گی۔ ہوا مسلمون، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلم، انا مسلمن، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ 2 مسلمان ہیں، وہ 2 مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ 2 مسلمان ہیں، آپ 2 مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہو گیا نا، طریقے یاد رکھیے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ معلمہ آئیں گی اور سامنے پڑھنے والی بچیاں اور خواتین پڑھے گی، اور اسی طریقے سے طریقہ پہلے عربی کے الفاظ مکمل پڑھائے، پھر اس کے بعد مکمل ترجمہ کیا۔ یہ غلطی نہ خود کیجیے گا نہ کرنے دیجیے گا۔ ہوا مسلمان، وہ ایک مسلمان ہے، ہما مسلمان، یہ ٹربل اور مشکل میں ڈال دے گا، ضرور اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے تمام عربی الفاظ، جب اگر آپ کو سنائیں بھی خواتین تو اگر وہ ہوا مسلمان، وہ ایک مسلمان، نہیں، یہ غلطی ہے، پہلے عربی الفاظ پھر ترجمہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ وہی ہے کہ آپ جب یہ کر دیا تو آپ کہیں گے بھائی میں عربی الفاظ پڑھوں گی، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ تو جیسے آپ پڑھائیں گی ہوا مسلمان تو وہ کیا کریں گی؟ ترجمہ، وہ ایک مسلمان ہے۔ جی پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ میں ترجمہ کرتی ہوں، آپ عربی الفاظ پڑھیں۔ فار ایگزامپل میں کرتا ہوں، وہ ایک مسلمان ہے، ہوا مسلمن، وہ 2 مسلمان ہیں، ہما مسلمانی، وہ سب مسلمان ہیں۔ ہم مسلمون۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اگلا طریقہ آپ نے آزمانا ہے کہ بھائی میں نے صرف اشارہ کرنا ہے، آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں۔ جی لیٹس سٹارٹ۔
हुआ मुस्लिमुन, वो एक عربی پڑھنی ہے عربی صرف قاعدہ ہے کہ جی چلے گا سر جی ہوا مسلمن ہما مسلمانی ہم مسلمون انت مسلمن جی اب اسی انتم جب دوبارہ کریں گے اس کا ترجمہ تو وہ بھی اسی طریقے سے میں نے اشارہ کیا آپ نے ترجمہ کیا اب اس کے جی بعد ایک طریقہ یہ میں اشارہ بھی نہیں کرتا میں الفاظ بول رہا ہوں اور آپ یہ فیس ٹو فیس کلاس میں جب ہوگا میں کہتا ہوں ہوا مسلمون آپ اشارہ بھی کریں اور اس کا ترجمہ کریں میں صرف کہہ رہا ہوں ہوا مسلمون اشارہ بھی نہیں کر رہا تاکہ ان کو اشارے یاد ہوں اور وہ جی کہیں وہ ایک مسلمان ہے وہ دو مسلمان ہے پھر اس کے بعد آخری طریقہ یہی آ جائے گا کہ آپ عربی الفاظ وہ ترجمہ آپ نے ترجمہ کیا وہ عربی الفاظ پڑھیں آئی تھنک یہ آپ سارے طریقے آ گئے پھر اس کے بعد بدل کے کیونکہ آپ نے 10 منٹ تک صحیح اچھا کر کے کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اور آج کل لوگوں میں یہ ہے کہ کم وقت میں جتنا ان سے کام لے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ یار کہتے ہیں بہت بڑا ہے ڈھیلا والا نہ چھوڑیں بالکل اچھا ڈائٹ کر کے بچوں کو بھی خواتین کو بھی کچھ سیکھ کے جاؤ آپ آئیے وقت ضائع نہ کریں کوئی لے کے جاؤ پڑھ کے جاؤ اس طریقے سے جی اب آ گیا اب پہلا تو ہو گیا نا یہ سبق ہم نے پڑھ لیا اب آ جائے آگے اب ہم کیا پڑھیں گے تسنیہ بنانے کا قاعدہ اب آ گیا یہ اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ آ گئے یہ ہم نے سلائیڈ نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سلائیڈ نمبر 1 یہ آ گیا یہ سلائیڈ نمبر 1 ہے اس سے مزید ہمارے پاس لفظ آ گئے مسلمون مومنون صالحون جب وہ لفظ یاد ہو گئے مسلمون تو پھر اس کے بعد مومنون سے گردان بڑھا دیں ہوا مومنون ہما مومنان ہم مومنون انت مومنون انتما مومنان انتم مومنون انا مومنون نحن مومنون پھر اس کے بعد ہوا صالحان یہ 3 لفظ ہو گئے نیچے والے لفظ اس کے مقابل میں لکھے ہیں ان کی گردان نہیں بڑھانی یہ نہ ہو کہ کہیں گے میں بھی کافر آپ بھی کافر سارے ہی کافر کچھ الفاظ صرف معنی سمجھنے کے مسلمون اسلام کے مقابلے میں کفر آتا ہے مومنون ایمان کے مقابلے میں شرک آتا ہے صالحون نیکوکار کے مقابلے میں فاسق اور فاجر آتا ہے تاکہ کمپیریزن میں معنی یاد ہو جائے اب کیا کریں گے جب یہ بس 1-2 منٹ میں بتا دی کہ مسلمون مومنون صالحون اس کی مسلمون اسلام ظاہری حالت ٹھیک ہو کافر کی نہ ظاہر نہ باطن ٹھیک مومنون اندر ٹھیک ہو مشرک کا اندر ٹھیک نہیں ہوتا صالحون اندر اور باہر دانوں جب میچ کرتے ہیں تو نیک کار بن جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ظاہر ٹھیک ہے اندر سے کالی بلا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے اور باہر سے کالی بلا بنا ہو نہیں ظاہر اور باطن دونوں کو ٹھیک کرنا ہے دونوں کو صحیح کرنے کا حکم ہے بعض کہتے ہیں نا اندر ٹھیک ہونا چاہیے اچھا تو اندر ٹھیک ہونے کے لیے باہر کوئی نشانی بھی تو نظر آنی چاہیے جیسے آج کل بعض لوگوں نے پیر بنائے ہوئے تھے چٹ مریل مٹ مریل اور کہتے ہیں کہ پرلے درجے کا نشئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے سبحان اللہ تو ایسی سرکاریں نہ آگے آ گیا تسنیہ کا بنانے کا قاعدہ اب سبق کے اندر دوسرا حصہ ہمارا آ گیا ہو سکتا ہے آپ پہلے دن آپ کے پاس آدھے گھنٹے کی کلاس ہے تو یہاں تک نہ پہنچ پائیں رہنے دے دیں اوپر ان 3 الفاظ کے ساتھ گردان بڑھائیں ترجمہ کروائیں جملے بنوائیں چھٹی دے دیں اگلی کلاس میں آ جائیں کہ بھائی آج جو ہے دوسری کلاس میں وہی جملہ بنانے کے بعد تسنیہ بنانے کا سیکھا پھر ہوا مسلمون ہوا مومنون ہوا صالح ان کی گردان ایک دفعہ پڑھائیں آپ دہرائیں ان کو 5-6 منٹ اچھے طریقے سے کروائیں کوئی بات نہیں تاخیر ہو جائے لیکن ابتدا ہے سلو جائیں لیکن کام کے ساتھ جائیں اب آ جاؤ بھائی آج تسنیہ بنانے کا طریقہ سمپل طریقہ کیسے بناتے ہیں کہ بھائی کسی بھی سنگل لفظ کے آخر میں واحد لفظ کے آخر میں آنے اینے کا ساؤنڈ لگا دینے سے واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے اچھا وہ کیسے ہے پہلے ایک بتائیں آنے والا ساؤنڈ آنی یہ کہو تو ساؤنڈ ہے الف نون کی شکل ہے ساؤنڈ اس کا آنے ہے جیسے مومنون سے اس کے آخر میں الف نون لگا دیں مؤمنانی مسلمون سے مسلمانی آنی صالحون سے صالحانی صادقون سے صادقانی 4-5 لفظ اپنی طرف سے لے آؤ جالسون سے بھائی بناؤ جالسانی بھائی حافظون سے حافظ بناؤ بھائی حافظانی عالمون سے عالمانی اس طرح 4-5 الفاظ آنے ساؤنڈ ذہن میں ڈلوائے ان کے ساؤنڈ شکل الف نون ہے ساؤنڈ آنے ہے یہ کسی بھی لفظ ہے
जिदारों ने, अगर दो दीवारें तो क्या कहेंगे? जिदारानी। जी। जवालुन, एक मोबाइल है, दो अगर हो जाए तो क्या कहेंगे? जवालानी। मेरे पास हासूब है, लैपटॉप एक है, अगर दो हो गए तो क्या कहेंगे? हासूबा। बिल्कुल क्लियर। छोटी छोटी किताब, एक किताब है, दो हो गई तो क्या कहेंगे? किताबानी। ये 1 मिनट लगा आपका, उनको कायदा क्लियर हो गया हाउ टू मेक ड्यूअल विद आने के साउंड के साथ। उसके बाद को नहीं, तस्नीह बनाने की एक और शक्ल भी है, यानून के साथ। अच्छा, वो कैसे? कि बस है तो ये आने वाली है, लेकिन इस अलीफ की जगह ना या साकिन लगा दे, इस अलिफ की जगह या लगा दे, या शक्ल में देख के देखे मुमिनाने, मुस्लिमाने, सालिहाने, ये 4 लफ्ज है ना, ये जो अलिफ है इसकी जगह पर या लगा दे बस, बाकी और कोई तब्दीली नहीं करनी। अलिफ की जगह पर या साकिन लगा दे तो ये बन जाएगा क्या? और साउंड हो जाएगा मुमिनैनी। ऐनी। साउंड क्या बनेगा? आईनी। ऐनी। अब देखें, मुमिनुन से दूसरी शक्ल मुमिन नैनी। नहीं, मुस्लिमुन से, मुस्लिमैनी। सालिहुन से, सालिहैनी। सादिकुन से। सादिक़ैनी। खैर, दोनों अगर कोई सवाल कर देता है कि ये तस्नीह बनाने के 2 तरीके क्यों हैं, उनको कहो ये तीसरे लेवल में पढ़ेंगे कि ये 2 क्यों है। बहरहाल कहो कि 2 जुमलों में मैं बता देती हूँ कि आप ताकि समझ लें, बाकी ये डिटेल से लेवल 3 में पढ़ेंगे, नहवी कवायद आएंगे कि तस्निया की इस लफ्ज की स्टेटस, मकाम, मर्तबा और पोजीशन को देखा जाएगा कि जुमले में इसका मकाम कौन सा है। इसका मकाम डूअर, फाइल और काम करने वाले का है, या ऑब्जेक्टिव केस मफूल का है कि काम इस पर वाक़या होगा, काम का असर इस पे नजर आएगा, या वो है कि जो काम के असर को लेता है तो ये मफूल कहलाता है, और इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, उर्दू और अरबी में उसको मफूल कहते हैं। तो दूसरी सूरत इसकी जुमले में जब मफूल वाली, ऑब्जेक्टिव केस वाली पोजीशन, मकाम और स्टेटस हो तो ये ऐने आता है। बाकी को डिटेल उधर पढ़ेंगे। हो गया कायदा तस्निया का, मश्क भी हो गई और भी बहुत से जी करवा सर। दिए। अगली जब क्लास आएगी और उसके बाद आपने क्या कर देना है, आपके पास बहुत से अल्फाज हैं, मोमिनुन, सालिहुन, सादिकुन, एक लफ्ज और मिला ले, आबिदुन को। भाई आज तस्नीह के कायदे के साथ सादिकुन और आबिदुन 2 लफ्जों की हम मजीद गिरदान पढ़ेंगे। तो आपने 5 मिनट में कायदा समझाया, शुरू में गिरदान दोबारा दोहराई थी, आखिर में 2 नए अल्फाज से गिरदान पढ़ा के चलता कर दें कि भाई हुआ सादिकुन, हुमा सादिक, वो भी सच्चा, मैं भी सच्चा, आप भी सच्चे। अच्छा, होगी गिरदान। ये 3 दिन का सबक है। अब तीसरे दिन आ गए भाई, जमा बनाने का कायदा, इधर लिखा हुआ है, स्लाइड नंबर 3 में आ गया, जमा बनाने का कायदा। अच्छा, कैसे बनाएंगे? द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल कैसे बनाते को कि भाई इसके बनाने का वाहिद के आखिर में फर्स्ट तरीका ये है कि वाव नून लगा देने, वाव नून शक्ल में वाव नून, और जिसका साउंड आता है ऊना, ऊना। मोमिन, मुस्लिमन से वाव नून लगा दिया तो क्या बन गया? मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। मोमिनुन के आखिर में वाव नून लगा दी, ऊना, तो क्या बन गया? मुमिन। मुमिनूना। मुस्लिम और सालिहुन के आगे में वाव नून लगा दी, साउंड ऊना। सालिहूना। सादिकुन से, सादिकूना। जी। इस तरह 5-10 अल्फाज अपनी तरफ से 1 मिनट के अंदर आप करवा दिए, हो गया। उसके बाद को जमा की भी एक और किस्म है, या नून के साथ, लेकिन ज़हन में रखना इसका और तस्निया का आपस में तजाद है। तस्निया में ये था कि इस या साकिन से पहले जबर थी और या के बाद नून के नीचे जेर थी, और यहाँ जब जमा में आ जाएगा तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इसका अक्स हो जाएगा, या से पहले जेर होगी और या के बाद जबर हो जाएगी। या दूसरा तरीका ये बताए कि मुमिनूना में ये जो वाव है ना, क्योंकि यहाँ या है लेकिन इससे पहले जेर ले आएंगे, लेकिन इसका तरीका सही यही है कि उसको तस्निया से कंपेयर करके समझा दे कि वहां मुमिनैनी था, या से पहले जबर थी, या के बाद जेर थी, यहाँ इसका अक्सर हो जाएगा, ये जमा की सूरत है, और इसका साउंड है ईना। साउंड क्या है? ईना। मुमिनीना, नीना। मुस्लिमीना, मीना। सालिहीना, हैना। सादिकीना। हैना। अच्छा, ये सबक नंबर 2 3 दिन का था। कैसे 3 दिन का था? अब जरा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी तो हमने उनके ग्रामर के 3 रूल समझाए हैं ना। आप पहले दिन सिर्फ जुमला बनाने का रूल और साथ छोटा सा हुआ मुस्लिमों की वजात करके आप नजरी फिक्री तरबियत करेंगे। कैसे कहेंगे? क्योंकि देखो, मैंने गिरदान पढ़ी है, हुआ मुस्लिमों, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, वो भी, हम सब मुसलमान। तो मुसलमान कौन होता है? मुसलमान किसे कहते हैं?
سوال کریٹ کیا، سوال ریز کیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوشچن ریز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سب متوجہ ہوگا. ہر ایک ذہن میں سوچا یار واقعی مسلمان کسے کہتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، کیسے دیکھنا چاہیے. اب آپ نے پہلے گرامر کا رول پڑھا دیا، گردان پڑھا دی، اب آ جائیں اس کی تربیت کی طرف کہ یہ لفظ مسلم پیغام کیا دیتا ہے. کو بھئی دیکھو، ایک تعریف میں کروں، ایک تعریف آپ کریں کہ مسلم کی تعریف کیا ہے. ایک تعریف سب سے اتھینٹک اور مضبوط تعریف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا المسلم، مسلمان کی تعریف ہو رہی ہے اور کائنات کی بہترین شخصیت تعریف کر رہی ہے، اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب یہاں معاشرتی خرابیوں پہ آ جائیں جو زبان سے ہوتی ہے. زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، زبان سے دوسروں پر بہتان لگایا جاتا ہے، زبان سے الزام تراشی کی جاتی ہے، زبان سے دوسروں کو تان دیے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، زبان سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے سخت اور درست الفاظ میں دوسروں کی تحقیر کی جاتی ہے، اور اسی زبان سے دوسروں کو ایذا اور تکلیف اور دوسروں کے دلوں میں چھید کیے جاتے ہیں. جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ سنان یعنی نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگا ہوا زخم اس کی کوئی مرہم بھی نہیں ہے. آگے ہے نا. تو آپ اپنے قریب دیکھیں کہ ہمارے یہاں معاشرتی خرابیاں کیا ہیں. جھوٹ بولنا زیادہ ہے، غیبت کرنا زیادہ ہے، یا جو ہے تان و تشنیع زیادہ ہے، دوسروں کی تحقیق کرنا. تو آپ کہیں کہ نہیں، میرے حبیب نے کہا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان، رشتہ دار، آفس سٹاف، مدرسے میں کام کرنے والے دوسری ٹیچرز اس کی غیبت سے، اور وہ یہ نہیں ہے اپنے بڑوں کو جا کے شکایت لگاتے کہ نہیں یہ ٹیچر ٹھیک نہیں ہے، یہ استانی ٹھیک نہیں ہے، پڑھاتی ٹھیک نہیں ہے، اس کا بچوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، کیوں غیبت کر رہی ہے اس کی، کیوں کر رہی ہو؟ تو یہ کیوں غلطی کی، یہ ایسے کر رہی ہو، نہیں کرو. اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتی ہیں رشتہ داروں کے پیچھے، وہ ہماری کزن ہے، ہماری خالہ کی، وہ پھوپھی کو بیٹھ. کسی کو بخش دو. نہیں، زبان کی من لسان ہی. اچھا، وید ہی، اور اسی طریقے سے ہاتھ سے. ایک آ گیا نا زبان. اور میرے حبیب نے کہا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے. کیا مراد ہے؟ ہاتھ سے تھپڑی مارنے نہیں، ہاتھ سے مراد یہاں تمام اختیارات، طاقت کا استعمال بھی مراد ہے. ہاتھ کسی کے مال کی طرف غلط اٹھے گا نہیں، کسی کا مال غلط اٹھائے گا نہیں، کسی پہ غلط ہاتھ اٹھے گا نہیں. طاقت، اختیار، عہدہ اور منصب ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا. مدرسے میں کہیں ناظمہ لگ گئی ہے، یہ اس کا ید ہے، اختیار ہے، اور اس کا غلط استعمال کر کے بعض کو وہ روند رہی ہے، ان کی استعالی کی جا رہی ہے، اور بعض کو نوازا جا رہا ہے. یہ نہ کریں. یہ اختیارات کا، طاقت کا، عہدے کا، منصب کا غلط استعمال ہے. رشوت لے لینا، کسی کا کام ہو سکتا ہے اور اس کو روک دینا، یہ سارے یدی میں آتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پورے ملک پاکستان میں ہمارے جتنا نظام بگڑا ہوا ہے یہ ساتھ کی وجہ سے، اس طاقت، اقتدار اور اختیارات کا غلط استعمال کی وجہ سے. کسی کا حق بنتا ہے، نہیں دیتے جب تک رشوت نہ دیں. میرٹ کا قتل عام ہے، کیوں؟ اس کے پاس اختیار اور اقتدار ہے، یہ دوسروں کی سفارشوں پہ غلط لوگوں کو بھرتی کرتا ہے، اور جس کا حق ہے اس کو نہیں دیتا، غلط حق مار لیا اس کا. یہ تو اب ذہن سازی کریں بچیوں کی، خواتین کی، کہ دیکھو کہیں نہیں کہیں آپ کو موقع ملا ہوگا، کہیں آپ کی طاقت ہوگی، کہیں ساس کی شکل میں ہوگی، کہیں جو اسکول کے ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں ہوگی، کہیں مدرسے کی ناظمہ کی شکل میں ہوگی، کہیں کسی اور عہدے پر ہوگی، کسی جگہ تعلق ہوگا. آپ غلط تعلق کا استعمال کر کے کسی کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہوں، یہ سارے غلط ہیں. من لسانی و یدی. کلیئر ہو گیا؟ اس طریقے سے ذہن سازی کریں. اور بھی کر سکتے ہیں، اس سے اعلیٰ لیول کے بھی ہو سکتے ہیں. ایک دن اور گزرا یا دوسرے دن موقع مل گیا، پھر آپ کہیں ہاں مسلمان کی ایک تعریف میرے حبیب نے ایک اور بھی کی ہے. المسلمون کا جسد واحد، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے حبیب نے کہا ہے المسلمون، مسلمان وہ ہیں کا جسد واحد، جو جسد واحد ہے.
جست واحد. اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. اس کو نہ کھانے کا مزہ نہ سونے کا مزہ, بیڈ بہت اچھا ہے آرام دہ ہے, سکون نہیں ہے, بہترین کھانا ہے, زبان پہ ٹیسٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس کا ایک پارٹ, ایک ایسا جسم کا وہ خراب ہے جس کی وجہ سے پورے جسم پہ بڑا اچھی سینری ہے, منظر ہے, مزہ نہیں آ رہا. مسلمان کی تو حالت یہ, المسلمون کا جسد واحد, پوری امت میں اگر کہیں بھی مسلمان پریشان ہو پوری امت پریشان ہو جاتی ہے. اور ساتھ ان کی ذہن سازی کریں کہ دنیا کے اتنے ممالک میں اس وقت مسلمان زیب و حالی میں پریشان ہیں, بچیاں کھانے کو رو رہی ہیں, اپنی عزت اور عفت کو بچانے کے لیے وہ تگدو کر رہی ہیں, اور کسی کی لاش کسی دریا کے کنارے ہے اور کسی کے کہیں ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ امت زیب و حالی میں, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ, یا اللہ, اس امت کا تو ہی حامی ہو جا, اس کو تو ہی مدد کرنے والا ہو جا. یا اللہ ہم تو نہیں کر سکتے, بے بس ہیں, لیکن یا اللہ دعا کر سکتے ہیں. اگر یہ دعا کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے, افسوس آتا ہے, تو پھر تو جسد واحد ہیں, پھر میں اور آپ مسلمان کہنے کے قابل ہیں. اگر یہ آتا ہی نہیں ہے, اپنی دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں دن رات کی مصروفیت میں مشغول ہیں, پھر پہلے ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی طرف کرنا ہے, پھر پہلے کرنا. جی اس طریقے سے. اس کے بعد مومنون, ایک ایک لفظ یہ دیکھیں, جب آپ یہ سبق مکمل کریں گے نا یہ, تو یہ ایک ایک لفظ جو ہے کیا آئے گا, مومنون, ایمان والا. کیسے ایمان والا؟ اب ایک ایک لفظ جو یہ ایک مضمون ہے, ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے. المومن, اچھا وہ ایک ایمان والا, آپ ترجمہ لازمی کروائیے گا ہر لفظ کا. وہ ایمان والا, آپ ایمان والا, میں ایمان والا. اچھا ہم نے گردان پڑھی ہے, وہ بھی ایمان. بھی ایمان ہے کیا چیز, کیسے کہتے ہیں؟ اب یہاں تمام ایمانی صفات آتے ہیں, تمام ایمانی صفات, کہ جب انسان کے اندر ایمان ہو تو انسان کے جسم سے نکلنے والے زبان, آنکھ, کان, ہاتھ, پاؤں, ایک ایک عضو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ پھر اندر کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جاتی ہیں, سیدھا چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس کے لیے آسان ترین, بلکہ ان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمانی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں. اس پہ بڑا موضوع ہے, یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ایمانی صفات پہ, وہ بیان کریں آپ. اور دیکھیں کہ ہمارے آڈینس میں ضرورت کس کی ہے. شکر کی ضرورت ہے, یہ بھی ایمانی صفات ہے. علم کی ضرورت ہے, یہ بھی ایمانی صفات ہے. ذکر کی ضرورت ہے, یہ بھی ایمانی صفات ہے. دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیچھے آنا ایمانی صفت ہے. اچھے چہرے کے ساتھ آنا, اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمانی صفت ہے. دوسروں کی مدد کرنا ایمانی صفت ہے. تزکیہ اور اپنے کو تقوی کے لیے تیار رکھنا, عبادت کرنا, یہ ایمان کی ایمانی صفت ہے. ہو گئی المؤمن. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں اسی پہ ایک اور ٹاپک بھی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے. کیا میں آپ اس وقت پوری امت ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے؟ ہمارے ہاں تو اپنے گھر سے بچوں کو پکڑ کے بیچ دیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھائی معاشرت ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اپنی جو ہے ڈالر کے بدلے میں دیے اور معاشرت ٹھیک کی ہے. اور آج اتنا 20 سال بھی گزر گیا, ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہوئی. دن بدن کبھی پیٹرول کے, کبھی کس چیز کے دھماکے ہو رہے ہیں کہ بھائی کبھی 20 روپے اوپر تو 5 روپے نیچے آتا ہے, تو 20 روپے اوپر چڑھا جاتا ہے. اور آٹے کی قیمتوں کو دیکھے, تمام چیزوں کو, تو معاشرت تمہاری وہیں کھڑی ہے. جی یہ صالح, وہ پڑھا ہے, وہ ایک نیک, آپ ایک نیک, میں نیک. نیک کون ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں نیک لوگ؟ اب نیک لوگوں کی, کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے, عالمات کے ساتھ, فاضلات کے ساتھ, تبلیغ جماعت کی مسورات کی جماعت آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں, مشائخ کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھیں, خط و کتاب گزری ان کی کتابیں پڑھیں. صالح, صادق, سچ بولنا, سچ نجات دیتا ہے. بچوں میں واقعہ سنائے, یہ بڑے زبردست موضوع ہیں, ایک ایک لفظ میں موضوع ہے, کہانیاں ہیں, سٹوریاں ہیں, بچوں کو سنائی, ان کا ذہن سازی کی. صدق ہے, اب صدق پہ زبردست سٹوری سنا دی بھائی. صدق, الصدق ینجی الکاذب یحلی, کیسے سچ بتاتا ہے, کیسے سچ نجات دیتا ہے. کہا کہ دیکھو آپ نے واقعہ سنا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹا بچہ تھا, میں طریقہ بتا رہا ہوں, بڑوں میں بھی اس انداز سے سنائے, اور اس کے علاوہ کوئی واقعہ لے, بچوں میں اسی واقعے کو دو سنا دے کہ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے, اور اس کی قمیض کے اندر 40 دینار سی دیے تاکہ گم نہ ہو جائے. اور جب وہ
سفر پہ چلے کارواں کے ساتھ، کیونکہ طالب تھے، چھوٹے تھے، تو جب دوسرے شہر جانے لگے اس کو آپ بڑی تفصیل سے بتائیں کیا ہوا راستے میں کاروان کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، جب سارے قافلے والوں کو لوٹنے شروع کیا تو ایک نے اس سے پوچھ لیا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا جی میرے پاس ہے۔ تلاشی لی، نہیں ملا، تلاشی لی نہیں ملا جی۔ تو وہ پھر قصہ مختصر اپنے سردار کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے، کدھر ہے؟ یہاں پہ ہے۔ انہوں نے دیکھا واقعی بچے کے پاس ہے۔ کہا بیٹا آپ نے کیوں بتا دیا آپ سے؟ انہوں نے کہا مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا، کہا کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ بتایا ہے۔ ڈاکو پر اس کا ہوا کہ یہ اپنی ماں کے حکم کی اتنی وہ کر رہے ہیں کہ خیال رکھ رہے ہیں، اس کی پاسداری کر رہے ہیں، اور میں تو اس رب کی نافرمانی پہ ہی لگا ہوا ہوں۔ اس کے دل پہ ایک بات لگ گئی، چوٹ لگ گئی، اللہ کی رحمت ہے کہیں سے بھی وہ آواز اور رحمت جو ہے لپیٹ لیتی ہے اپنے۔ سردار نے توبہ کر لی، باقی ڈاکو نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں، بچ گئے، ڈاکو بچ گئے، لوگ بچ گئے، سب بچ گئے، بچہ بچ گیا۔ کون کون بچا؟ کہا نا اسد کو یون جی، کہا سچائی بجا دیتی، تو کتنے لوگ بچ گئے؟ ڈاکو جہنم سے بچ گئے، اگر اسی راستے پہ چلتے تو کل جہنم میں جاتے۔ کارواں لٹنے سے بچ گیا، اور کون بچ گیا؟ لوگ ارد گرد والے جو روزانہ کے خوف و ہراس میں تھے وہ سب بچ گئے۔ تو سچ ایک آدمی کو نجات نہیں دیتا، سینکڑوں کو نجات دیتا ہے۔ اس پہ ہماری کتابوں میں بڑے خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں، اور بھی ہیں، وہ بیان کریں۔ عابدن، عبادت کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں، اس پہ پڑھائی، وہ عابدن، انت عابدن، انا عابدن۔ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے، بندگی کسے کہتے ہیں، بندگی سکھا دی۔ ذاکرون، وہ ایک ذکر کرنے والا، آپ ذکر کرنے والے، میں ذکر کرنے والا۔ اچھا ذکر کیا، والذاکرین اللہ کثیرا، ہو کہ یہ وہ حکم ہے، ساری عبادتوں کے لیے اللہ نے لمٹ رکھی ہے، لیکن یہ ایک وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ رات کی، نہ دن کی، نہ ٹائمنگ کی، نہ وضو کی، نہ بیٹھنے کی، نہ کھڑے ہونے کی۔ جس وقت دل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے کریں، لیکن غفلت آج یہ ہے، میں بھی آپ میں سے بھی ہر ایک یہ سوچے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیشہ جب بھی حدیث میں، قرآن میں جب بھی آیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یاد کرو اللہ کو کثرت سے، کتنا کرتے ہیں؟ آج سے ہی تہیہ کر لیتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہر ایک، اور خود بھی کریں، اور اسی دن سب کو کہیں کہ آج کے بعد مسنون اذکار کا جو ہے وہ کر کے آئیں گے، اور پوچھیں پھر بار بار ان سے۔ جی صابرون، یہ دین کے تمام کاموں میں چلنے کے لیے صبر کی ضرورت، اور اس کے ساتھ شکر کی، یہ الفاظ پڑھا لیے۔ آگے نا، آگے فہل انتم مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ تم کو کہو بھائی اگر مسلمان والی عادات ہیں تو کہہ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کو نہیں بھائی۔ اننی من المسلمین، یا اللہ میرے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ آپ یہ کروائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یہ آیت ہے، اس میں مذکر اور مؤنث کی جمع کی مثالیں دی ہیں، یہ اسی طریقے سے میں اب اس کو لیول سبق 2 مکمل ہوا تو اس میں ہم نے کتنی چیزیں کروانی ہیں، میں نے ساری چیزیں مختصراً آپ کو بتا دی۔ اب ان کو سبق میں کیسے لانا ہے وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سلائیڈ میں آ گئی آپ کے پاس؟ جی آگے۔ جی، اب یہ ہماری آ گئی کلاس نمبر 2، سبق نمبر 2، گرامر کا حصہ۔ دیکھیں اب یہ ڈیوائیڈ کر کے آ گیا، اس میں کیا پڑھانا ہے؟ ضمیر منفصل اسم کے ساتھ 2 اسم ہوں گے، وہ مسلمن وہ مومن، ایک دن کی کلاس میں آدھے گھنٹے 40 منٹ کی کلاس، 40 منٹ کے پیریڈ۔ اصل میں یہ اسکول کے لحاظ کیا کہ وہ اکثر اسکول میں 35 سے 40 منٹ، 35 سے 40 منٹ ہوتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں کہ 30 منٹ رکھیں اور 10 منٹ ریوائز کر لیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ پہلے دن کی کلاس میں سبق نمبر 2 میں کیا پڑھائیں گے؟ واحد سے تسنیہ بنانے کا قاعدہ، اور عملی مشق کیا ہوگی؟ عربی اردو الفاظ اور معانی۔ اور نظری عملی اخلاقی اصلاحی تربیت میں کیا ہوگا؟ ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، زبان اور اختیارات، معاشرتی اخلاق یہاں بیان کریں۔ امت مسلم کا ایک جان ہونا چاہیے، مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ المسلمون کراجل واحد ان اشتکا عین و اشتکا کل، دونوں حدیث لکھ دی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک دن کا سبق۔ دوسرے دن ضمیر منفصل اسم کے ساتھ کون کون سے اسم پڑھنے اس دن؟
सालिहुन सादिकुन आबिदुन शाकिरुन। आज ये आसान हो गया, पहले 2 लफ्ज पढ़े हैं, आज हमने उसके साथ मजीद अल्फाज पढ़े हैं। दो अल्फाज पढ़ लिए और दूसरे दिन में हमने 4 अल्फाज पढ़े और साथ जमा बनाने का तरीका। और इस दिन तरबियत के लिहाज से क्या क्या चीज होगी? ईमानी सिफात, अमली के इंसान के जिस्म से अदा होने वाला हर अमल और इसके नबी के तरीके, अल्लाह और उसके नबी के तरीके, अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके के मुताबिक अदा हो, ये ईमानी सिफात। ईमानी सिफात क्या है? नजरी तौर पर वो ऊपर अमली तौर पर है। नजरी तौर पर अल मुमिन लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बादु बादा, ये नहीं कि पकड़ के भेज दे। जी, अब उसके साथ 5वें दिन क्लास में क्या क्या पढ़ा है, यानी नजरी तौर अमली तौर पर जमीर मुनफसिल का मुख्तलिफ अस्मा, मोमिनुन, दाकिरुन, साबिरुन, आदिलुन, और भी कुछ अल्फाज लें के साथ यादा आयात का इजरा, जो नीचे आयात आई हैं, मुख्तलिफ जुमलों को उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू बनाने की अमली मशक, कुछ जुमले अरबी से और कुछ उर्दू से अरबी से। ये सबक नंबर 2 होगा। कैसे जुमले कैसे होंगे, मैं जुमले भी आपको दिखा देता हूं। जी, नजर आ रहे हैं जुमले? जी उस्ताद जी साहब। आ रहे हैं। ये आ गए जुमले। सबक नंबर 2 अरबी से उर्दू, हुमा मुस्लिमाने नहनु मुस्लिमूना, हुआ मुस्लिमुन हम मुस्लिमूना, अंतुम मुमिनूना, हुआ सालिहुन नहनु आबिदाने, हुमा सालिहाने, अंत मुमिनुन हम आबिदूना, और भी हैं ये नीचे। और उसकी तरफ दूसरी तरफ में अरबी से उर्दू दे दिए, उर्दू से अरबी, कि इनका वो तर्जुमा अरबी में करेंगे। मैं एक मुसलमान मर्द हूँ, आप सब मर्द मुसलमान हैं, आप एक मुसलमान मर्द हैं, हम सब मुसलमान हैं, वो एक है। अब बदल बदल के दिए हैं 3 लफ्जों से, मुसलमान यानी मुस्लिमुन, मोमिनुन, सालिहुन, ये इसमें। अच्छा, उसके बाद अगले अना शाकिरुन हुमा जाकिरानी, ये काफी सारे जुमले दें। ये जरूरी नहीं कि सब आप दें, जरूरी नहीं है सब आप दें, लेकिन इनमें से आप चूज करके दे दें कि भाई आज का होमवर्क आपका ये है, और कुछ की वहीं क्लास में मशक करवा दें। कुछ लिखने के लिए उर्दू अरबी के अल्फाज दिए, कहा इनके उर्दू करने, और कुछ अरबी के दे दिए, कहा इनकी अरबी बना के लानी है, और कुछ की वहीं मशक करवा दी। सारे नहीं देने, ये ना हो कि अगले दिन तक बैठ के वो जुमले ही बनाते रहे और फिर उसके बाद तीसरी क्लास में कहें यार इससे बेहतर है कि ना ही पढ़े, तो खैर इसी में खैर है। ये आपके लिए, ये मुअल्लिमीन के लिए और मुअल्लिमात के लिए ज्यादा बनाए ताकि आपको लोगों को ज्यादा तकलीफ ना करनी पड़े। ये तीसरे दिन के सबक के साथ वो जो बाकी अल्फाज रहते थे उनके साथ भी मिसालें दे दी गई। अब ये आगे तीसरे सबक के अरबी से उर्दू जुमले आ गए, और उम्मीद है कि यहां तक बात क्लियर हो गई। हमारे अभी तक 2 सबक में। अब आ जाते हैं तीसरे सबक की तरफ, और उम्मीद है कि आपको ये पढ़ाने का अंदाज समझ में आ रहा है कि कैसे इसको पढ़ाना है। सबक नंबर 3 है ऐसा अव्वल एलिमेंट्री लेवल। सबक नंबर 3 मोनस की ज़मीर मुनफसिल। लिहाजा अब ग्रामर के लिहाज से सबक नंबर 3 में हमने क्या पढ़ना है? इससे पहले तो हमने पढ़ी है मुजक्कर की ज़मीर, मोनस नहीं थी। अब सबक नंबर 3 में आ गई मोनस की ज़मीर मुनफसिल, डिटैच प्रोनाउन फॉर फेमिनिन। जी, तो इस सबक में क्या पढ़ेंगे? फेमिनिन, डिटैच प्रोनाउन एंड इट्स साउंड प्लूरल, और 2 कायदे और 2-7 कायदे और। कौन कौन से कायदे पढ़ेंगे? एक, ज़मीर मुनफसिल, उसके बाद वाहिद मुजक्कर से वाहिद मोनस बनाने का तरीका, यानी मुजक्कर से मोनस में लफ्ज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुजक्कर से मोनस बनाने का तरीका। नंबर 3, जमा मोनस बनाने का तरीका। तो इस गोया के सबक नंबर 3 में 3 चीजें होंगी, वो दूसरी जो मैं आपको बताऊंगा लेसन प्लान उसमें आ जाएगा, कि एक मोनस की ज़मीर पढ़ेंगे, नंबर 2 वाहिद मुजक्कर से वाहिद मोनस में लफ्ज कैसे तब्दील किया जाता है ये तरीका पढ़ेंगे, नंबर 3 जमा मोनस का तरीका, और अगर इजाफा कर दें तो ये भी कह सकते हैं कि मोनस बनाने का तरीका हम जो है सीखेंगे। अब ये आ गया, यहाँ तरीका आ गया सबक का कि मोनस की ज़मीर। अब उसके बाद आ गई ज़मीर मुनफसिल, डिटेच प्रोनाउन, मुजक्कर के लिए हुआ,
जैसे वो अल्लाह अहद सीधे हाथ से, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब आगे मोन्नस के लिए ज़मीर डिटेच प्रोनाउन यानी ज़मीर मुनफसिल मोन्नस के उल्टे हाथ से इशारा करेंगे। फेमिनिन हिया, वो एक औरत, आप इशारा करके बताएंगे। अल जन्नतु हिया अल जन्नतु, ये मोन्नस है इसलिए हिया लफ्ज आया है। उसके बाद आप दोबारा वापस आ जाए यहाँ पर, ये हमारा आज का नया सबक आ गया। क्या आएगा? ज़मीर मुनफसिल आप पढ़ाएंगे सबसे पहले। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, तमाम तरीकों से आप रिवाइज करके पढ़ाएंगी। जब अच्छे तरीके से याद हो जाए, फिर उसके बाद आगे आपने जाना है। आगे क्या है? दोनों ज़मायर में कंपैरिजन करवाना है। आप यहाँ करेंगे, देखें मुज़क्कर की ज़मीर हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले मुज़क्कर की पढ़े। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतमा, अंतुम, आना, नहनु। फिर कहें मोनस की, हिया, हुमा, हुन्ना, अंते, अंतमा, अंतुन्ना, आना, नहनु। अच्छा, उनको कहो कि अभी हम कंपैरिजन करते हैं दोनों में कि आज कितने लफ्ज हमने नए पढ़े हैं। तो उनको कहें कि देखें मुज़क्कर के लिए तो हुआ, मोनस के लिए हिया। फर्क क्या हुआ? यहाँ हा पर पेश थी, यहाँ के नीचे जेर है, और यहाँ वाव थी, यहाँ या है। एक लफ्ज नया पढ़ा, गोया कि ये नया है। हुमा को यहाँ पर भी वही है, वहां पर भी हुमा, हुमा दोनों जगह है, गोया कि नया लफ्ज नहीं है, पुराना ही है, रिपीट होकर आया है। हुन्ना, यहाँ हुम था, यहाँ हुन्ना है। तो जमा मुज़क्कर के लिए मीम आई आखिर में, और जमा मुअन्नस के लिए नून आई। थोड़ा सा ये बताइएगा। फिर उसके बाद आ गए अंता, अंतमा, अंतुम, और अंते, अंतमा, अंतुन्ना। क्या फर्क है? कहा ता पर जबर थी या जेरे। अंता, अंते, जबर जेर से मुज़क्कर से मुअन्नस में हो गया। अंतुमा, ये दोनों जगह में सेम है। उसके बाद अंतुन्ना, या अंतुम था मीम आखिर में, जैसे हुम में मीम है, या मीम है, या हुन्ना भी नून है, अंतुन्ना में भी नून है को। और आना नहनु, तो ये पुराना लफ्ज है, वो पढ़ा यही आया। तो कितने नए लफ्ज है? को के 4 लफ्ज नए पढ़े हमने। हिया, हुन्ना, अंते, अंतुन्ना। बाकी हुमा, अंतुमा, आना, नहनु, ये 4 तो यहाँ पहले से पढ़ चुके हैं। गोया कि आज 4 नए लफ्ज आपने पढ़े। उससे क्या हो जाता है? हौसला अफजाई हो जाती है कि यार कोई इतना ज्यादा सबक हमने नहीं पढ़ा, बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। याद करना ये नसीहती गेम होती है, और ये जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़मीरें उन्होंने मुज़क्कर की मुअन्नस की बार बार दोहराई है, थक गई। अब उनको कहो कि यहाँ छोटा सा कायदा पढ़ेंगे, मुज़क्कर से मुअन्नस लफ्ज को कैसे तब्दील करते हैं। हो गया? काटी लफ्ज वाहिद मुज़क्कर के आखिर में, गोल ता, ताए मुदव्वरा मुज़क्कर के आखिर में। ये देखें, ता लगाने से, कौन सी ता? गोल ता लगाने से लफ्ज मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील हो जाता है, लफ्ज मुज़क्कर से। अब उसकी मशक करवाइए आप। मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मोमिनुन से मोमिनतुन, सालिहुन से सालिहतुन, फासिकुन से फासिकतुन। अब इसके बाद पीछे जितने लफ्ज पड़े हैं उन सब की उनकी मशक करवाएं। भाई आबिदुन से आबिदतुन, शाकिरुन से शाकिरतुन। अच्छा, फिर आप कभी उर्दू में कहें भाई एक जिक्र कर, जो अल्फाज पीछे पड़े उनका, वो एक जिक्र करने वाला मर्द इसको तब्दील करे, एक जिक्र करने वाली औरत ज़ाकिरतुन, शाकिरतुन, आबिदतुन। इस तरह 8-10 अल्फाज से उनको मशक करवा दी। तो ये कायदा है मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का। यहाँ दोबारा रिपीट कर लिया। मुशरिकुन से मुशरिकतुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुनाफिकुन से मुनाफिकतुन। ये अल्फाज कर लिए। एक दिन 20-25 मिनट 30 मिनट लगे, एक दिन की क्लास हो गई। फिर उसके बाद मुअन्नस का तस्नीह और जमा बनाने का तरीका। मुअन्नस बनाने के लिए तो हम आसानी से एक जुमला कहकर जान छुड़ा देंगे कि भाई तस्नीह बनाने का कायदा सबके लिए एक ही है, चाहे मुज़क्कर हो, चाहे मुअन्नस हो, चाहे जानदार हो, बेजान हो, कोई भी हो, एक ही तरीका है। अलिफ नून या नून लगा लेते हैं। ऐने, आने और ऐने। तो यहाँ पर भी मुस्लिमतुन से मुस्लिमताने, मोमिनुन से मोमिनताने, सालिहतुन से सालिहताने, साबिरतुन से साबिरताने। हाँ, जमा बनाने के लिए आप इलादा कायदा बताएंगे कि वाहिद मुअन्नस के आखिर में अलिफ ता लगाने से, ताए मुतवला बुढ़ी ता, कुश्ती वाली ता लगाने से, वो बना के दिखा दे कि ये लंबी ता है। को एक गोल ता है, वो मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए, एक लंबी ता, ये जमा मुअन्नस बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे? को छोटी ता को हटा करके अलिफ ता लगा देंगे, आतुन, आतिन, और ये दो उसके साउंड होते हैं, आतुन, आतिन, ये लगा दे। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन।
صالحاتن صالحات، یہ کو جمع مؤنث بنانے کا قاعدہ ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا، سبق نمبر 3، یعنی دونوں قاعدے پڑھ لیے۔ اس کے بعد یہاں لفظ آ گیا صائمۃ، ذاکرۃ، عابدۃ، صالحۃ، صادقۃ، ہی مسلمۃ۔ یہاں یہ غلطی سے ادھر آ گیا، یہ سلائیڈ پہلے ہونی چاہیے، یہ مسلمۃ، ہما مسلمتان۔ سب سے پہلے یہ گردان پڑھیں گے مذکر سے مؤنث کی قاعدے کے بعد، پھر اس کے بعد باقی الفاظ سے پڑھیں گے، اور آخر میں سبق کو ریپیٹ کر دیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں اس سبق کو ہم نے کیسے ڈیوائڈ کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے پڑھانا ہے۔ سبق نمبر 3 گرامر کا حصہ، پہلے دن کی کلاس میں سبق کلاس نمبر 6 ہو گئی ہے۔ مؤنث کی ضمیر منفصل پڑھائیں گے، مؤنث کی ضمیر منفصل اسم کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہی مسلمۃ ہما، کوئی رول قاعدہ پہلے نہیں پڑھانا، پہلے ہی مسلمۃ سے پوری گردان پڑھانی ہے۔ پھر مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ مومنۃ، صالح اور صائم۔ اور عملی مشق ہے، وہ جو جملے آپ کو دکھائے ہیں وہ عربی سے اردو سے جو جملے یہاں ان 2 الفاظ کے پڑھے وہ دے دیں، اور اس کے ساتھ کیا کرنا، روزہ اور اس کے فضائل۔ پہلا لفظ مسلمتن کے بعد جو مؤنث کے لیے رکھا ہے یہ صائمت، روزے دار۔ خواتین میں جو ہے عبادات کا شوق ذوق زیادہ ہوتا ہے، آپ کریں گے انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور دوسری ذکر اور اس کی اہمیت، ذکر اور اس کی اہمیت، یہ 2 چیزیں آپ نے 7ویں کلاس ہے اور سبق نمبر 3 کی دوسرا دن ہے، تو مؤنث کی ضمیر منفصل مختلف اسماء کے ساتھ کیا ہے، صالحۃ، صابرۃ، صائمۃ، عابدۃ، شاکرۃ، اور 7 جمع مؤنث بنانے کا قاعدہ۔ اردو سے عربی اور عربی سے اردو عملی طور پر جملے لکھنے کے لیے بھی دینے اور بنانے کے لیے۔ عابدۃ، اللہ کی بندگی اور مقصد زندگی، وہاں پیچھے مذکر کا جب سب ہوتا ہے صرف بندگی، یا مقصد زندگی کہ بندگی ہی مقصد زندگی، لہذا اس کی طرف آ جائے۔ اور صابرۃ، صبر علی المصائب، صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیہ، صبر عن المعصیہ۔ اور خواتین کے لیے ضروری جو ہوتا ہے وہ صبر علی الطاعات ہے، کہ جو کام شروع کریں اس پہ یہ کھڑی ہو جائے۔ تو یہ 2 دن کا سبق ہو، 3 دن کا سبق ہو، یہ اس میں آپ پڑھائیں گی۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز جملے بنانا، اس کے جملے آ گئے، یہ آ گئے، وہ مسلمتان مسلم، اردو عربی کے، یہ آپ دیں گے، اس سے بڑا خوش ہو جائیں گے لوگ۔ 3 کام اور ہے، بیک وقت آپ عربی گرامر پڑھا رہی ہیں، ساتھ اس میں آپ 10 دے رہی ہیں، 5 10 منٹ کا نظری، فکری، اخلاقی، اصلاحی تربیت کر رہی ہیں جیسے آیت آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو آپ کچھ ہوم ورک دے رہی ہیں، جس سے ایک تو ہوم ورک یہ کہ جو سب روزانہ پڑھا ہے وہ سنانے کے لیے، تو اس کو واٹس ایپ پر یا ایسے آپ سنائیں، آن لائن اگر ہے، آف لائن ہے۔ دوسرا اس کے بعد مشق ہے، تو یہ اس طریقے سے کرتے کرتے، اور آگے آیات آ رہی ہیں ان سے ترجمہ کروانا ہے، تو اب چوتھا کام شروع ہو جائے گا آیات کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔ تو یہ طریقہ کار ہے قرآن عربی پڑھانے کا۔ آج الحمدللہ ہم نے 2 سبق مزید اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ لیں۔ اب امید ہے کہ کافی حد تک یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ قرآن عربی کس طرح پڑھائی جاتی ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اب کل آخری کلاس ہے ہماری، اس میں کوشش کروں گا کہ آپ سکوپ کو تبدیل کر دوں، کہ اگر مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہے تو کس چیز میں میٹھا زیادہ رکھنا ہے، اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے تو پھر کس چیز کو ترجیح زیادہ دینی ہے، عام خواتین کو پڑھانا ہے تو اس کا طریقہ کار اور کس چیز میں زیادہ توجہ دینی ہے۔ ہر جگہ میں اپنا اپنا کام ہے، مدرسے کے بچوں میں اور چیز پر زیادہ توجہ ہوگی، اسکول میں بچوں میں اور چیز پر زیادہ فوکس ہوگا، عام خواتین کے لیے اور انداز ہوگا، سمر کیمپ وغیرہ یا رمضان میں شارٹ ٹائم پڑھانا ہے تو وہاں طریقہ کار اور انداز اور ہوگا۔ تو یہ مختلف طریقے جگہوں میں مختلف انداز سے پڑھانے کے لیے کل کی آخری ہماری نشست ہوگی، کل انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ لیکن پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اشارے آپ کو کل تک ازور پورے مکمل ہو جانے چاہیے، اور کل سرسری طور پر کافی سارے اسباق سے ہم گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام فاضلات عالمات خواتین کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور دین کا آمین۔ کام لے لے۔